ایک بھائی نے نا آڈیو میسج مجھے شیئر کیا، اس میں کوثر فرما رہے تھے کہ بھائی ان عورتوں کے ساتھ، یہ الیکشن کے ساتھ، اس سیاست کے ساتھ، ان ساری چیزوں کے ساتھ اسلام نافذ نہیں ہوتا، یہ سارے کے سارے گھوسلے ہیں، یہ ساری کی ساری ایمی باتیں ہیں، یہ جھوٹ کے اوپر مبنی باتیں ہیں، یہ لوگ بیوقوف بناتے ہیں۔ تو بھائی کون سے اسلام کے نفاذ کی بات کرتے ہو؟ آج آپ مجھے دکھائے نا ایک مولوی زیادہ سے زیادہ کوئی کام کر سکتا ہے تو ایک کام کر سکتا ہے، فضل کر انما انت مذکر ہے، لیکن جب نفاذ کی بات آئے گی، جب نافذ عمل کرنے کی بات آئے گی، جب قانون سازی کی بات آئے گی، جب قانون بنانے کی بات آئے گی اور قانون کو لاگو کروانے کی بات آئے گی، تو اس میں آپ کو مسجد محراب مولوی یہ آپ کو بالکل بے بس دکھائی دیں گے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ کروڑوں اربوں ہاتھ درود السلام ہوں انبیاء علیہم السلام، بالخصوص ہمارے پیارے نبی محمد کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ بے شک آج یہ دنیا، اس دنیا میں بسنے والے انسان، حیوان اور ان سمیت جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور ان مخلوقات کے ساتھ آپ اس دنیا سے باہر خلا، دیگر سیارے، الغرض پوری کائنات کے اوپر جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہر چیز کی تخلیق، ہر چیز کا خالق، بنانے والا، ہر چیز کو چلانے والا، ہر چیز کا کنٹرول رکھنے والا، وہ آپ کو ایک ہی ذات دکھائی دیتی ہے۔ اتنا بڑا نظام اتنے شاندار انداز کے ساتھ، بنا کسی ایرر کے، بنا کسی غلطی کے، بنا کسی اونچ نیچ کے، ایک بہترین پلاننگ، ایک بہترین طریقہ کار، ایک بہترین پروسیجر کے ساتھ آپ کو چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یہ سارا کا سارا معاملہ بغیر غلطی کے ایک ہی ذات چلانے پر قادر ہے۔ اور وہی ذات جب انسان کو بناتی ہے تو انسان کو زندگی چلانے، زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے بھی بیان کرتی ہے۔ ہر دور کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی بھلائی، رہنمائی، گائیڈنس کے لیے انبیاء، پیغمبر، رسول مختلف ادوار کے اندر مختلف قوموں پر مبعوث فرمائے۔ اور ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ رب کو پہچاننے کی، رب کی عبادت کی دعوت دیں گے، اور ساتھ اس نظام سے روشناس کروائیں گے کہ جس کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو کامیابی ہوگی، وگرنہ خسارہ، ناکامی مقدر ٹھہرے گی۔ آپ تمام انبیاء کو دیکھ لیں، وہ آپ کو یہی دو کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور وہ نظام بتاتے ہوئے دکھائی دیں گے جو نظام اس ذات کا بنایا ہوا ہے، کہ جو ذات ان ساری چیزوں کی بنانے والی ہے۔ آپ مسلمانوں کی بات کریں، عرب کے معاشرے کی مثال میں کئی ایک مرتبہ دے چکا ہوں کہ آج جو معاشرہ مسلمانوں کے نزدیک سب سے معزز ہے، سب سے زیادہ محترم ہے، سب سے زیادہ عزت کی نگاہ سے آج جس معاشرے کو دیکھا جاتا ہے، جس جگہ پر جا کر ہم خود کو پاک، نیک محسوس کرنے لگتے ہیں، خود کو صاف ستھرا ہوتا ہوا محسوس کرنے لگتے ہیں، یہ وقت اور تھا جب اس جگہ کے اوپر، اس معاشرے کے اندر ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کا گند، ہر قسم کا مسئلہ، ہر قسم کا انتشار وہ آپ کو دکھائی دیتا تھا۔ لیکن پھر تبدیلی کیسے آئی؟ تبدیلی آئی
اس سسٹم کے ساتھ کہ جو سسٹم میرے رب نے میرے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا. اور وہ سسٹم کیا تھا؟ وہ سسٹم تھا اسلام. اسلام کے نزول کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ بن جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ جو جڑتا چلا جاتا ہے، جو اس سسٹم کے مطابق زندگی گزارتا چلا جاتا ہے، وہ رضوان اللہ علیہ اجمعین بنتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رضا لکھتا چلا جاتا ہے. ان کو جنت کی بشارتیں انہی کی زندگی میں حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کامیابی، عزت، معیار سب کچھ ان کا مقدر بننا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ صرف ایک ہوتی ہے کہ وہ اس سسٹم کو، اس دین کو، اس اسلام کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں جو رب نے لوگوں کے لیے نازل کیا تھا. اور جب وہ اس کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کا راستہ ایک ہی منزل کی طرف گامزن ہوتا ہے اور اس منزل کا نام ہے کامیابی. اسی معاشرے کے اندر آپ کو بہت سارے وہ لوگ دکھائی دیں گے کہ جو اسلام کے نزول سے پہلے بڑے بڑے سردار تھے، اسلام کے نزول سے پہلے جنہیں ابو الحکم کہا جاتا تھا، عقل مندوں کا باپ کہا جاتا تھا، ان سے مشاورتیں کی جاتی تھی، ان سے حکمت بھرے سوالات معلوم کیے جاتے تھے. لیکن اسلام کا نزول ہوتا ہے، میرے رب کا سسٹم اسے سمجھ میں نہیں آتا. اور صرف ایک سسٹم سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے ابو الحکم سے ابو جہل کا سفر طے کر لیتا ہے. ابو الحکم سے ابو جہل کا سفر طے کرتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں اسی معاشرے کے ایک غلام کو جو حبشی ہے، اس کے بناؤ سنگھار بھی اتنے کوئی خوبصورت نہیں، بالکل مرضی کی زندگی گزارنے پر قادر کوئی نہیں. اس پر ظلم ہوتا ہے تو ظلم اس کو سہنا پڑتا ہے، جس طرح اس کا مالک کہتا ہے اس طرح زندگی گزارتا ہے. لیکن اس کو رب کا سسٹم سمجھ میں آتا ہے، اس کو رب کا نظام سمجھ میں آتا ہے، وہ رب کو پہچان لیتا ہے. اس کے بعد اس کی چلنے کی آہٹیں جنت میں سنائی دیتی ہیں. کامیابی انفرادی حیثیت میں ہے. کامیابی اور کامیابی کا تناسب تو اس کے اوپر انحصار کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اس سسٹم کو کتنا فیصد لاگو کرتے ہیں کہ جو میرے رب کا بنایا ہوا ہے، جو میرے رب کا بنایا ہوا ہے. لیکن آج جب سسٹم دیکھتے ہیں نا ہم معاشرے کے اندر، بولہ آج جب میں معاشرے کے اندر سسٹم دیکھتا ہوں تو بڑا حیران ہوتا ہوں، بڑا حیران ہوتا ہوں. اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا تھا بڑا انعام بنا کر، اور اس ملک کا نام ہم نے رکھا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر آپ کو اللہ رب العزت نے یہ مملکت عطا کی تھی. یقین جانے لوگ بیٹھ کر یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسلام کے نام پر ملک ملا تھا، ملک کے اندر اسلام دکھائی نہیں دیتا. او بھائی میرا سوال تو اس سے اگلا ہے، مسلمان دکھائی دیتا ہے؟ ملک نے جا کر اسلام کو ایڈاپٹ نہیں کرنا تھا، یہ تو مسلمان نے کرنا تھا. اور اس کے بعد اس ملک کی باغ ڈور، اس ملک کا نظام، اس ملک کے عہدے اس نے سنبھالنے تھے. اور اس کے بعد سارے کے سارے فیصلے وہ اس شخص نے کرنے تھے جو انبیاء کے وارث ہیں. وہ بھائی امتوں کو کامیاب ترین چلانے والے انبیاء تھے. اور اس کے بعد اگر ملک کو، نظام کو، لوگوں کو کامیابی کے ساتھ کوئی چلا سکتا ہے تو وہ انبیاء کے وارث چلا سکیں گے. اس کے علاوہ آپ جس طرح نظر دوڑائیں گے، ذاتی مفاد، ذاتی عہدہ، ذاتی خواہش، ذاتی فیصلے آپ کو دکھائی دیں گے. آپ کو رب کا نظام اور اس نظام کے بعد کی برکات کہیں بھی دکھائی نہیں دیں گی، کہیں بھی دکھائی نہیں دیں گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اس نظام کے ماننے والوں نے باغ ڈور سنبھال کے رکھی، اس نظام کے چلانے والوں نے سسٹم کو ہاتھ میں رکھا، اس کے ماننے والوں نے، اس کو اپنانے والوں نے جب لوگوں کو، علاقوں کو، عہدوں کو، گورنری کو، سب کو چلاتے رہے، آپ یقین کریں آپ دیکھیں گے اسلام فرقہ پھیلتا رہا، اسلام دنیا کے اندر غالب رہا، اسلام دنیا کے اندر معزز رہا. مسلمان دنیا کی محترم ترین قوم رہی. مسلمانوں نے تعلیم میں، مسلمانوں نے ریسرچ میں، مسلمانوں نے جنگی معاملات کے اندر، مسلمانوں نے تحقیق کے اندر، مسلمانوں نے ادب کے اندر، مسلمانوں نے یونیورسٹیوں کے اندر، مسلمانوں نے کاروبار کے اندر کوئی شعبہ آپ کو
دکھائی نہیں دے گا جس میں مسلمان پیچھے ہوں. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ مسلمان اس سسٹم پر چلتا تھا جو رب نے مسلمانوں کے لیے مکمل کر کے پسندیدہ کر کے نازل کیا تھا. اور آج جو سسٹم ہے جس میں میں زندگی گزار رہا ہوں، آج جو سسٹم ہے، یقین کریں چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کے، کسی دعوت میں بیٹھ کے، کسی دوست یار کے ساتھ بیٹھ کر مسلمانوں کو، اس ملک کو اور اس ملک کے لوگوں کو گالی دینا، غیبت کرنا، تہمت لگانا بہت آسان کام ہے واللہ، اور اس کے لیے کردار نبھانا اتنا ہی مشکل کام ہے. گالیاں دینا بہت آسان ہے، برائی کرنا بہت آسان ہے، اس پر بات کرنا بہت آسان ہے. یہ ساری چیزیں بہت آسان ہیں، اور آسان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سارے کام لذیذ بھی بڑے. یہ شیطان خبیث نے ان غیبتوں کے اندر، ان برائیوں کے اندر، اپنے ہی حکمرانوں کو برا بھلا کہنے کے حوالے سے، ان ساری چیزوں کے حوالے سے اس میں لذت بڑی رکھتی ہے. اور کردار نبھانا مجھے دنیا کا مشکل ترین کام دکھائی دیتا ہے. میں جب بات کروں گا تو میں سب کو بتاؤں گا ملک کیسے چلایا جاتا ہے، کھلاڑی کو بتاؤں گا کھیلا کیسے جاتا ہے، میں دنیا کو بتاؤں گا کاروبار کیسے کیے جاتے ہیں، اسٹاک کیسے بڑھایا جاتا ہے، ڈالر کو نیچے کیسے لایا جاتا ہے، جنگ کو جیتا کیسے جاتا ہے. لیکن جب کردار نبھانے کی بات آئے گی تو یقین کریں گھر سے باہر نہیں نکل پاؤں گا، گھر سے باہر نہیں نکل پاؤں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اسلام میری زندگی کا حصہ نہیں ہے. میری زندگی کا حصہ وہ چیزیں ہیں جو شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں. میرا رب تو باتیں بنانے سے منع کرتا ہے. باتیں بنانے والوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں بنانا انتہائی نفرت انگیز کام بیان کرتا ہے میرا رب. سورہ مدثر کی بڑی مشہور آیت ہے نا، بڑی مشہور آیت ہے کہ سوال کریں گے جنتی سوال کریں گے کس سے؟ جہنمیوں سے سوال کریں گے. ما سلککم فی سقر، تمہیں اس سختی میں، اس جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا؟ یقین جانیں ہم نے ادھوری چیزوں کو پڑھ کر، ادھوری زندگیاں گزار کر ہر چیز کو ادھورا کر دیا. جب جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے تمہیں سختی میں کس چیز نے ڈالا، یقین کریں ایک جواب ہمارے علم میں ہے، آگے کی بات ہم کرتے نہیں، سنتے نہیں، یا شاید کردار نبھانا پڑے گا تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایک جواب معلوم ہے، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ تو انفرادی حیثیت ہو گیا، یہ تو وہ کام ہے جو انفرادی ہے. میرے رب کا اسلام انفرادی نہیں ہے. میرے رب کا اسلام معاشرتی نظام مہیا کرتا ہے، اجتماعیت کا درس دیتا ہے، امت کا درس دیتا ہے، گروہ جماعت کا درس دیتا ہے. میرا اسلام جو ہے وہ میرے رب کا اتارا ہوا نظام، یہ کبھی بھی انسان کو انفرادیت کا درس نہیں دیتا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ اس سے اگلی بات بھی تو کرو، وہ یہ ہے کہ یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مسکین کے ساتھ معاملات اچھے نہیں تھے، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا جرم بیان کیا جاتا ہے، اور وہ جرم یہ ہے کہ ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں بنایا کرتے تھے. باتیں بنانے والوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں بنایا کرتے تھے. آج آپ دیکھیں نا باہر نکل کر آپ کو لوگ بیٹھ کر سب سے زیادہ خوشی کے ساتھ، سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ یہی کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، یہی کام سب سے زیادہ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. لیکن یقین جانیں جب بات آئے گی اسلام کو اپنے اوپر، اسلام کو اپنے گھر کے اوپر، اور پھر اسلام کو اپنے ملک کے اوپر نافذ کرنے کی، تو میرا قدم اٹھانا دنیا کا بھاری ترین کام ہو جاتا ہے. دنیا کا بھاری ترین کام ہو جاتا ہے. ایک بھائی نے نا آڈیو میسج مجھے شیئر کیا، اس میں محترم فرما رہے تھے کہ بھائی ان عہدوں کے ساتھ، یہ الیکشن کے ساتھ، اس سیاست کے ساتھ، ان ساری چیزوں کے ساتھ اسلام نافذ نہیں ہوتا. یہ سارے کے سارے دھنگوسلے ہیں، یہ ساری کی ساری اہمی باتیں ہیں، یہ جھوٹ کے اوپر مبنی باتیں ہیں، یہ لوگ بیوقوف بناتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اسلام نافذ ہوتا ہے تو صرف ایک چیز کے ساتھ، اور وہ دعوت کا کام ہے. وہ بھائی مجھے بتائے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی ریاست صرف دعوت کے ساتھ قائم کر لی تھی، صرف دعوت کے ساتھ قائم کر لی تھی. میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست کا قائم کیے بغیر اسلام کو پھیلا لیا تھا. کیا کام کر لیا تھا؟
او بھائی کون سے اسلام کے نفاذ کی بات کرتے ہو؟ آج آپ مجھے دکھائیں نا ایک مولوی زیادہ سے زیادہ کوئی کام کر سکتا ہے تو ایک کام کر سکتا ہے، فذکر انما انت مذکر، وہ تذکرہ کر سکتا ہے، وہ اس کو نصیحت کر سکتا ہے، وہ اس کو بات کر سکتا ہے، وہ اس کو پیغام دے سکتا ہے کہ میرا رب اس معاملے میں یہ فرماتا ہے. لیکن جب نفاذ کی بات آئے گی، جب نافذ عمل کرنے کی بات آئے گی، جب قانون سازی کی بات آئے گی، جب قانون بنانے کی بات آئے گی اور قانون کو لاگو کروانے کی بات آئے گی، تو اس میں آپ کو مسجد محراب مولوی یہ آپ کو بالکل بے بس دکھائی دیں گے، بالکل بے بس دکھائی دیں گے. آپ چلے جائیں نا ملکوں کے اندر، آپ کسی بھی ملک میں جائیں اور اپنی مرضی کے قانون کے مطابق زندگی گزار کے دکھائیں. کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کسی بھی معاشرے کے اندر چلے جائیں اور اس معاشرے میں جا کر اپنی مرضی سے زندگی گزار کر دکھائیں. یقین جانیں آپ کو ایسا کوئی معاشرہ، کوئی ملک دکھائی نہیں دے گا جہاں پر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار لیں گے. یہ تو صرف اسلام کے ساتھ ہم نے دھوکہ کیا ہے کہ جس کے ساتھ ہم کہتے ہیں میں اس اسلام کا ماننے والا ہوں لیکن زندگی گزاروں گا اپنی مرضی سے. میں اسلام کا علمبردار ہوں لیکن زندگی کے فیصلے کروں گا اپنی مرضی سے. میری ترجیحات میں اسلام ہے لیکن فیصلے میرے اپنی ترجیح کی بنیاد پر ہوں گے. یہ تو صرف ایک ہی ہے اسلام جس کے ساتھ میں نے دھوکہ کیا ہے. وگرنہ یقین جانے میں کہیں بھی چلا جاؤں، میں اپنے کسی دوست کے گھر پر چلا جاؤں، وہاں جا کر اپنی مرضی سے کسی صوفے پر بیٹھ نہیں سکتا. میں اتنا پابند ہوتا ہوں. لیکن جب اپنے اسلام پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو یقین کریں ساری پابندیوں کو ایسے کر کے توڑ دیتا ہوں، اور توڑنے کے بعد اگر کسی کی مرضی چلتی ہے تو وہ اس رب کی نہیں، میری اپنی مرضی کی. اور جب میری اپنی ذات پر میری مرضی کا یہ عالم ہے تو بالکل اسی انداز کے ساتھ میرے فیصلوں میں، حقوق کی پامالی میں، کرپشن میں، دھوکہ دہی میں، ملک کو بنانے میں، معاشرے کو سنوارنے میں، سارے کے سارے معاملات کے اندر میری ذات ہی ملحوظ خاطر ہے. آج آپ دیکھیں ملک کے اندر رشوت کا بازار گرم دکھائی دے گا، ملک کے اندر لا قانونیت دکھائی دے گی، ملک کا عدالتی نظام ٹھیک دکھائی نہیں دے گا. طاقتور جو ہے وہ طاقت کی بنیاد پر سارے کام کرتا ہوا دکھائی دے گا. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ آپ کو لوگوں میں اسلام دکھائی نہیں دے گا. آپ کو ملک ان ہاتھوں میں دکھائی نہیں دے گا کہ جن ہاتھوں میں چلانے کے لیے اس ملک کو بنایا گیا تھا. ملک اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا اور چلانے والوں میں اسلام دکھائی نہیں دیتا. چلانے والوں میں اسلام دکھائی نہیں دیتا. میں آپ کو بتا رہا تھا، بھائی نے آڈیو میسج بھیجا اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بالکل ڈھکوسلے ہیں، اس کے ساتھ، اسمبلیوں کے ساتھ، سیاست کے ساتھ اسلام کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. وہ بھائی، میں نے اس بھائی سے پوچھا مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ اسلام مخالف، شریعت مخالف یہ جتنے بھی بل پاس ہونے سے روکے جاتے ہیں، یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے شرابی روکتے ہیں یا اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے دین پر چلنے والے لوگ روکتے ہیں؟ کون روکتا ہے؟ نہ روکیں، بالکل اپنے کردار کو ایک طرف کر لیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں اور دنیا کے بقایا ملکوں کے اندر آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا. ہم ایک بار ریوائز کر لینا اپنی ترجیحات کو کہ یہ ملک پاکستان، یہ اللہ رب العزت سے ہم نے مانگ مانگ کر، ہم نے قربانیاں دے دے کر، ہم نے بہنوں کی عزتوں کو لٹوا کر، ماں کو ذبح کروا کر، بچوں کو نیزوں کے اوپر اچھلوا کر، یہ ساری کی ساری قربانیاں دے کر، تاریخ کی بہت بڑی تجارت کر کے، ہجرت کر کے ہم نے جو یہ ملک حاصل کیا تھا. وجہ کیا تھی؟ ہمیں سڑکیں چاہیے تھی، ہمیں روٹی کپڑا مکان میسر نہیں تھا، ہمارے گھروں میں گیس نہیں آتی تھی، ہمارے گھروں میں پیسہ نہیں تھا، کاروبار نہیں تھا. وہاں پر جو کرنسی ہے وہ ڈاؤن ہو گئی تھی. وہاں پر وہ کون سی چیز تھی جو میسر نہیں تھی؟ وہ ایک چیز تھی، وہ وہاں پر ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ میسر نہیں تھا. ہمیں آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کی اجازت میسر نہیں تھی. وہاں پر اسلام کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع میسر نہیں تھے. وہاں پر شریعت، وہاں پر آئین میں اسلام یہ موجود نہیں تھا. وہاں کی عدالتوں کے اندر مجھے اسلام کے ماننے والے دکھائی نہیں دیتے تھے. وہاں کے اقتدار میں، وہاں کے عہدوں میں اللہ کا خوف رکھنے والے دکھائی نہیں دیتے تھے. وہاں تو مجھے مسئلہ یہ تھا. لیکن جب میں ہجرت کر کے آیا ہوں، سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں، یہاں کیا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ یہاں میری ڈیمانڈ کیا ہے؟ او بھائی، یہاں تو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے آیا تھا، یہاں تو میں اسلام کے لیے آیا تھا. کیا میری اسلام کے حوالے سے آج بھی اس ملک میں وہی ڈیمانڈ ہے؟
کہ آج میں مانگ رکھتا ہوں کہ اس ملک میں اگر مجھے سب سے پہلے کوئی چیز چاہیے تو وہ رب کا قانون چاہیے، اور اگر کوئی نہیں دیتا تو بھائی آگے بڑھیں گے نا، آگے بڑھیں گے نا، باغ دوڑ کو سنبھالیں گے، اپنی اہلیت کو ثابت کریں گے، اور ثابت کر کے اس جگہ پر جا کر کھڑے ہوں گے کہ جہاں پر میری بات مانی جائے گی، جہاں پر وہ قانون مانا جائے گا جو میری طرف سے ریفر کیا جائے گا، اور میری طرف سے ریفر کیا جانے والا قانون وہی ہوگا جو میرے رب نے میرے لیے پسند کر کے مکمل کر کے مجھ پر نازل کر دیا۔ اور تاریخ گواہ ہے، ہسٹری پوری کی پوری بیان کرتی ہے کہ یہ وہ قانون ہے جس نے اپنی زندگی میں لاگو کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ آج یقین جانے یہ جو سیاست نام ہے نا، سیاست نام، آج کسی معزز شخص کی منہ سے ہم سیاست کا لفظ سنتے ہیں تو ہمیں اس کے معزز ہونے پر شک ہونے لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ سیاست کی بات کر رہا ہے، 2 نمبر ہوگا، یہ سیاست کی بات کر رہا ہے، یہ اچھا بندہ نہیں ہوگا، یہ سیاست کی بات کر رہا ہے، یہ بھی اسی کیچڑ کے گند میں مبتلا ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آج سیاست کو کیا اس انداز کے ساتھ گیا ہے، سیاست کو سنبھالنے والے، سیاست کو کرنے والے وہ کردار ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جو بالکل میلے ہیں، بالکل کرپٹ ہیں، بالکل 2 نمبری کے اندر مبتلا ہیں، وہ شرابی ہیں، زانی ہیں، ان کے اندر اسلام دکھائی نہیں دیتا۔ آج کرنے والے غلط ہیں تو اس لیے مجھے سیاست بھی غلط لگنے لگی ہے۔ او بھائی، سیاست بالکل ایک مختلف چیز ہے، اس کو کیا اس انداز کے ساتھ ہے کہ آج مجھے سیاست بھی غلط دکھائی اور نظر آتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ داڑھی والا اگر چوری کرنے لگ جائے تو میں داڑھی والے کو برا کہنا شروع کر دوں گا؟ اگر ایک داڑھی رکھنے والا زنا کرنے لگ جائے گا تو کہ میں داڑھی کو زانی کہنا شروع کر دوں گا؟ یہ اس کا اپنا فعل ہے، یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ اور بھائی، سیاست وہ چیز ہے جو میرے نبی نے کی تھی، اور نبی نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء وہ اپنی قوموں کی سیاست کیا کرتے تھے۔ سیاست ہے کیا چیز؟ اپنی قوم کے سارے حقوق ان کی دہلیز پر پہنچانا، عدل و انصاف کا نظام کام کرنا، رب کی زمین پر رب کا قانون نافذ کرنا، تمام لوگوں کے اندر شعور، آگاہی، رب کی پہچان کو مقدم کرنا، نماز قائم کروانا، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو سیاست کے ساتھ منسلک ہیں۔ سیاست کے ساتھ تو یہ چیزیں منسلک ہیں، لیکن آج سیاست ہمیں بربادی، ہمیں تباہی، ہمیں ان ساری چیزوں کے چہرے کے ساتھ دکھائی دیتی ہے جو ایک عام انسان، ایک معزز انسان بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے، علامہ اقبال اپنے شعر میں بیان کرتا ہے نا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہم نے سیاست سے دین کو نکالا تھا، اور جس چیز سے یقین جانے آپ دین کو نکال لیتے ہیں اس کے اندر بربادی، تباہی، ضلالت، اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کاروبار کی بات کر لیں، آپ سیاست کی بات کر لیں، آپ رشتہ داری کی بات کر لیں، آپ دوستی کی بات کر لیں، آپ کسی بھی چیز کی بات کر لیں، جب آپ اس چیز سے دین کو نکال لیتے ہیں تو اس چیز کے اندر آپ کو ضلالت کے علاوہ کوئی چیز میسر نہیں آتی۔ اور جب کسی بھی چیز کے ساتھ آپ دین کو منسلک کر لیتے ہیں، یقین جانیں کامیابی ہمارا مقدر ٹھہرتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ وہ قانون ہے جو میرے رب نے بنایا ہے، اس کے ڈیزائن کرنے والا میرا رب ہے۔ یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ اس رب کی بنائی ہوئی چیز کے ساتھ میں خود کو منسلک نہ کروں اور منسلک کر کے میں کامیابی کا حقدار نہ ٹھہروں۔ آج یقین جانیں میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں سکون کیسے ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو آج سیاستدان ہیں یہ صرف اور صرف ہمارے مال پر حملہ کرتے ہیں، ہمارے مستقبل پر حملہ کرتے ہیں، صرف ہماری دنیا کو خراب کرتے ہیں۔ اور بھائی ذرا گہرائی سے دیکھو گے تو آپ کو یہ آج کے دنیا دار، دھوکے باز، کرپٹ سیاستدان آپ کی توہین کے اوپر حملہ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، آپ کی توہین پر حملہ کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے۔ کس طرح دکھائی دیں گے؟ آپ مجھے بتائیں نا، ایمانداری سے بتائیں گے۔ آپ جائیں لوگوں سے پوچھیں اور لوگ آپ کو بات کرتے ہوئے دکھائی دیں گے IMF نے اگر قرضہ نہیں دیا ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، ملک میں بچنا کچھ نہیں۔ اب ملک کو چلانے والا کون ہے؟ IMF۔ یہ آپ کی توحید کا بیڑا غرق نہیں ہے تو کون ہے؟ آج آپ کو حاجت روا بینک کا آپ کو کریڈٹ کارڈ نظر آتا ہے۔ آج آپ اپنے مسئلوں کے لیے، اپنی پریشانی کے حل کے لیے پیسے کو سود پر لینا جائز سمجھتے ہیں۔ آج آپ کا جو رزق منسلک ہے وہ رب کے ساتھ
نہیں بلکہ IMF کے ساتھ منسلک ہے، امریکہ کے ساتھ منسلک ہے، دوسرے ممالک کے ساتھ منسلک ہے. آپ کو لگتا ہے ان کو ناراض کر دیں گے تو بھائی ناراض کرنے کے بعد میرے رزق کے معاملات خراب ہو جائیں گے. یہ کس چیز پر حملہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا. توحید جو ہے وہ میری ساری امیدیں، سارے معاملات رب کے ساتھ جوڑتی ہے، اور آج یقین جانے جس انداز کے ساتھ ملک کو چلایا گیا ہے، میری ساری امیدیں رب سے ہٹا کر دنیا کی چند ٹکوں کے اوپر بکنے والے لوگ اور ممالک کے ساتھ میری امیدوں کو جوڑ دیا گیا. مسلمان وہ امت تھی جس کی داستانیں رقم کی جاتی تھی، آج ان دنیا کے چھوٹے موٹے جھوٹے موٹے آستانوں پر لا کر کھڑا کر دیا. یہ کھڑا کرنے والا کون ہے؟ کھڑا کرنے والا کون ہے؟ وہ بھائی جا کر دیکھیں، شعور کے ساتھ آنکھیں کھولیں، آنکھیں کھولنے کے بعد فیصلہ کریں کہ نیوٹرل کوئی نہیں ہے. نیوٹرل کوئی نہیں ہے. خاموشی تو رضا ہوتی ہے بھائی. اگر آپ خاموش ہیں، آپ کسی سائڈ پر نہیں ہیں، حق اور باطل کے درمیان آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو بھائی یہ خاموشی آپ کو باطل کے ساتھ منسلک کرتی ہے، منسلک کرتی ہے باطل کے ساتھ. دھوکے باز کی سپورٹ میں آپ بیعت نہیں کرتے تو بھائی آپ دھوکے باز کو سپورٹ کرتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مظلوم ہوگا اس کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اس کا فیور کریں گے، اس کا ہاتھ پٹا دیں گے، اس کی ضرورت پوری کریں گے، اس کے مسائل حل کریں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کو اپنائیت کا احساس دلا دیں گے. یہ تو سمجھ آتا ہے کہ مظلوم کی مدد کرنی ہے، ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کا ہاتھ روک کر، اس کا ہاتھ روک کر. آپ دیکھیں آپ کو ظالم معاشرے کے اندر کوئی دکھا دیتا ہے. میں نہیں کہتا کس طرف جانا ہے، میں نہیں کہتا، میں بالکل آپ کو دعوت نہیں دیتا کہ اس راستے پر چل پڑے، نہیں وہ بھائی. لیکن ایک راستہ جس پر چلنے کا میرے محمد کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اس راستے کا انتخاب تو کریں گے نا. اور وہ راستہ تھا حق کا، وہ راستہ تھا سچائی کا، وہ راستہ تھا شعور کا، آگاہی کا. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شعور ہی تو دیا تھا، اور دیا کیا تھا؟ اس کے بعد قانون سازیاں ہوئی تھی، اس کے بعد حق کا پتہ لگا تھا. اور بھائی عورتوں کے حقوق کی بات کرو، جانوروں کے حقوق کی بات کرو، یہ سارے حقوق دنیا کو بتانے والے یہ ہیومن رائٹس والے تھے یا میرا نبی تھا؟ یہاں تک کہ غیر مسلموں کو بھی ان کے حقوق بتانے والے میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہم تو اس اسلام کے ماننے والے ہیں جو سب سے شاندار قانون سازی، جو سب سے شاندار آئین رکھتا ہے، اور اس کے بعد اگر اس کے نام پر بننے والے ملک کی یہ حالت ہو تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہو کر حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وقولوا قولی ھذا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یقینی طور پر جب ہم دنیا کے ملکوں کو ترقی کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو شیطان دل کے اندر ایک شک، ایک وسوسہ تو لازمی طور پر ڈالتا ہے کہ آج دنیا کے اندر فلاں ملک بہت زیادہ کامیاب ہے، اور اگر ہمیں بھی کامیاب ہونا ہے تو ہم اس کے راستے پر چل کر کامیابی سمیٹ سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن اصولوں، جن فارمولاز کے اوپر اس نے کامیابی حاصل کی ہے، یہ بہترین تجربہ ہمارے سامنے موجود ہے. اس حوالے سے ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک شخص کا نام دکھائی دے گا، عمر بن اللحیم. یہ وہ شخص تھا جو مکہ کا بڑا موذی
شخص تھا، تاجر تھا بہت بڑا، لوگ اس کی بات مانا کرتے تھے، اور جو یہ بات کرتا تھا اس کی بات کو رکھا جاتا تھا۔ یہ شخص شام جا کر وہاں سے تجارت کا سامان بھی لایا کرتا تھا۔ شام اس وقت کا سپر پاور تھا، کاروبار کے اندر بہت زیادہ ترقی کرنے والا ملک تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر ترقی اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو حبل نام کا بت ہے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں اور یہ بت ہمیں سب کچھ دیتا ہے۔ اس نے اس فارمولے کو دیکھا اور وہ فارمولہ اٹھا کر مکہ لے آیا، اور مکہ لا کر پہلا بت کعبۃ اللہ کے اندر حبل کا عمر بن لہی نے لگایا، اور لگانے کے بعد لوگوں کو بیان کیا کہ میں نے شام کی ترقی کا راز معلوم کیا تو وہ یہ ہے کہ وہ اس حبل نامی بت کی پوجا کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں اور مانگنے کے بعد وہ اسے نوازتا ہے، اور یہاں سے مکہ میں پھر سے بت پرستی کا سلسلہ شروع ہونے لگا۔ اور آج یقین کریں آپ جب ممالک کو پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ انہی دنیا کے جھوٹے بتوں کے پیچھے لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک کی اکانومی کو اس انداز سے سیٹ کر لو، ملک کے معاملات کو اس انداز کے ساتھ چلا لو، ملک کے قوانین اس انداز کے ساتھ بنا دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یقین جانے تباہی اور بربادی تو میسر آئے گی، اس کے علاوہ میسر کچھ نہیں آئے گا۔ کامیابی صرف ایک چیز کے اندر بنہا ہے، اور وہ چیز میرے رب کا دیا ہوا اسلام ہے۔ اسلام کا میرا مطالعہ تو کمزور ہو سکتا ہے، اسلام کا اصول، اسلام کا قانون کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اسلام کو پڑھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کر کے باقیدار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔